نماز رہ گئی ارمان کہنی، کیوں ارمان کہنی؟ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے وے اون پیغمبر کو نماز دا کی جرا وڈا ارمان لگے۔ احد دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دند زخمی تروڑیا گن، دند چہرہ زخمی کیتا گئے، سر دے اندر زخم لا دیتے گن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھی گن، لیکن اے جری وڈی بد دعا نہیں کیتی جری نماز رہن دی وجہ تو کیتی ہے۔ طائف دے پتھر جھل کے اینجی بد دعا نہیں کیتی بلکہ رحمت دی دعا کیتی ہے۔ بیوی دوتے الزام و بہتان دا واقعہ سن کے برداشت کیتے، انہیں دے خلاف بد دعا نہیں کیتی۔ خیبر دے اندر زہر کھواون والے دے خلاف بھی اینجی بد دعا نہیں کی۔ در للمتقین۔ پیارے بھائیو، نمازاں باز جائیں تے 4:15 تھی جن، باز جائیں تے 4:30 تھی جن پہن۔ اسا لمبی گفتگو نہیں کرنی، مختصر گفتگو کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ان دے بعد نماز سی دعوت دا پروگرام ہو سی۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرن والے کو بھی اجر عظیم دے، محنت کاوش کرن والے سنن سناون والے کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرماوے۔ موضوع ذمہ لایا گئے نماز سے متعلق۔ پیارے بھائی، صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث ہے، امام الانبیاء نے ایک دفعہ بڑے غصے چ بد دعا فرمائی ہے۔ شاید تساں اے لفظ پہلی دفعہ سندے پہ ہو وہ باز بندے، عموماً تا اساں اے سندے آنے ہیں جو سونے نبی ہمیشہ رحمت دی دعا کرن رہ گئے، ہمیشہ رحمت دی دعا کروں تو نماز والا پڑھوں۔ پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہمیشہ رحمت دی دعا دینے ہیں، حتیٰ کہ وفات تو پہلے بھی آپ نے دعا منگی۔ میں کہیں کو اگر کوئی سخت الفاظ آکھیں جن دا ظاہری معنی بد دعا دے رنگج بندا ہا تو اللہ انہیں مسلمانے واسطے وہ میری دعا رحمت بنا دے۔ مثال دے طور تے آپ نے کہیں کو آکھے تاربت یمینوں کا، تیرا ہاتھ مٹی مٹی تھی وے، فرمایا اللہ زیاں ہاتھ مٹی مٹی نہ تھی وے، میں ہوں آدھا پیاں اللہ ہی کو نے واسے رحمت بنا چھوڑ۔ جے الفاظ میں کہیں کو آکھیں اقرا حلقہ سر منی جی، این جا لفظ اگر کہیں کو میں آنکھ کھڑا تو ان دا سر نہ منی جے بلکہ اللہ اے ان دے سر دوتے رحمت دا سبب بنا دے۔ رحمت للعالمین پیغمبر ایک دیوار وڈی اوکھی تے سخت بد دعا کیتی ہے۔ بد دعا دے الفاظ کیا ہیں تے بلا این دی وجہ معلوم کرنے ہیں، جو وجہ کیا ہے بد دعا کیتی کیوں ہے۔ آپ نے فرمائے دو طرق سامنے رکھ کے ملا اللہ قبورہم و بیوتہم و اجوافہم نارا، اللہ فلاں فلاں قسم دے بندے انہیں دے پیٹ جہنم دے انگارے بھر دے، گھر جہنم دے انگارے بھر دے، قبر بھی جہنم دے انگارے بھر دے۔ ہون غور کرنے ہیں جو ہاتھ رحمت للعالمین پیغمبر ایجری کاوڑ دی وجہ کیا ہے۔ اساں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی تے غور کیتے، آپ دی ساری زندگی اعلان نبوت تو پہلے یا بعد لوگیں دے دکھ سہ کے بھی آکھے نے اللہ انہیں کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابو طفیل غالباً آئے تنگ تھی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم نہیں منے دی، ہدایت نہیں اندی، کلمہ نہیں پڑھ دے، اللہ کو دعا منگو اللہ انہیں کو تباہ و برباد کر دے وے۔ آپ نے فرمائے اللہم اہد دوسن وقت بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے اور میرا کلمہ پڑھ کے میرے تک آمن دی انہیں کو توفیق نصیب فرما۔ ہون قومی بندہ دے میری قوم تباہ تھی وے، لیکن رحمت للعالمین دے کائنہ طائف دے پتھر جھل جھل کے جرل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے، آپ دے جسم دوتے خون ہے، حتیٰ کہ وہاں دا ہویا خون آپ دے جتی بھی خون نل بھر چکی ہے، خون جمدہ ویندے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جو سونے نبی نے دسائے اگر ہر زخم جیرا طائف چ لگا ہا
سونا اللہ فرشتے دے ذریعے نہ دھویندا او مرہم پٹی نہ کرویندا تا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے اتے کوئی ایک انگر رکھن دی جا خالی نہ ہی جتا پتھریں دا زخم نہ ہوئے. اتنا زیادہ زخم دے باوجود جر ویلے آکھیا گئے سی دعا تسا اجازت دیو انہیں کو تباہ کر دوں پتھریں چ پیہی دوں جنہیں تہاں کو ستائے. فرمائے نے نا میں اللہ کو دعا منگدا اللہ ہی نے کو ہدایت دے اے نہ آئے تا انہیں جا نسلاں تا آسن ہدایت دیں. یعنی رحمت للعالمین پیغمبر انہیں واسطے کی جڑی وڈی دعا کی دی اللہ انہیں کو ہدایت دے. یہ جڑا رحمت پیغمبر اللہ اے نہ صحیح انہیں اولاداں صحیح اور ہوں اولاد دے وچو ہاوے محمد ابن قاسم جرا اسلام دا جھنڈا اڑا ہوں چاہ کے آیا جو ہے اسلام دا جھنڈا لیندہ ہویا اسلام پچینجے کراچی سندھ بہاول پر ملتان تک اسلام دا جھنڈا لا کے گئے. اے سونے نبی دی اوہا دعا ہے جو اے نہ صحیح تے انہیں جا نسلاں صحیح. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے آ کے گل چادر سٹ کے تے گھٹے چا یعنی وٹ چا دیتے سی کنیا چادر جا نشان پہ کے گچی تے ذرا توجہ نال غور کر جلے گچی تے نشان پوے او گھٹیندہ کتنا ہے اور جگہ گردن دی رگاں بند ہون تیری میری گچی کو گھٹے جاتے ولا سوند نال کیا سلوک کرے سوں. سونے نبی علیہ السلام کو جلے چھوڑے سی فلتفت الیہ متبسما پیغمبر نے مسکرا کے ریٹھے کیا چاہنا ہی کھل کے آئے کھنے کھل کے. اے ہے رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر دے اندر جیری عورت نے زہر علی بکری کھوائی ہے نبی نے فرمایا میں اپنا جرم معاف کیتے ہوں زہر نال ہے کہ بیا صحابی بعد شہید تھی گئے بلا قتل دے بدلے قتل تے تھائیے نبی اپنا جرم تو معاف کر دیتے. رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم کی دن ہونے نال کے جڑے آپ نے رحمت جان دعائیں کی جن. عبداللہ آیا کھڑے پکا صحابی ہے آدھا کھڑے میرا ابا فوت تھی گئے. ابا کون ہے؟ پکا منافق عبداللہ بن ابی. سونا نبی اپنی قمیص دو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص دیتی ہے ان کو پاو متا قمیص دی برکت نال او بچ پوے اللہ دے عذاب کولوں جنت دا وارث بن ونجے. والو نے کہ جنازہ پڑھو سونا نبی جنازے واسطے ونجنا چاہندے تے حضرت عمر رکاوٹ بنیا کھڑے. کملی والے پیغمبر نہ ونجو ان کو یاد ہی اے کون ہے ان کیا غزوہ بن المستلق دے موقع تے صحابہ نعوذ باللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ نعوذ باللہ اے ذلیلن لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعد من الاضل. اساں ویسوں نعوذ باللہ انہیں ذلیلیں کو مدینے جو کٹ چھوڑے سوں ہی نہ آکھیا تساں ہیندہ جنازہ پڑھیں دے پہ ہو ایک گستاخ ہے اے جڑی وڈی گستاخی. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ کہیں آکھیا ہیندہ آکھیا. سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلے احد دیاں صفاں بڑھ چکیا ہن جنگ جاں دشمن سامنے ہا ہونڈو ہار مسلمانیں دی فوج جو 300 بندہ کافریں دے سامنے کٹ تے کون نکل گیا دشمن دے سامنے جرلے 300 بندہ بزدل تھی تے وینا پیا ہوئے کافر تکڑا نہیں تھی ویندہ دشمن نوا دے ڈیٹھے وے 300 گین اے بے 700 بھائیسے نونے تے مسلمانے دے دل ترٹ نہ گئے او 300 ویندے پہ اساں کھڑے ہیں جے شہید تھی گئے اسے شیطان نہیں وہمیں سٹیں دا توڑے بچے یتیم تھی ویسے گھر علی بیوہ تھی ویسے شیطان نال نہیں ہر کہیں دے لیکن کچھ نہ تھیا مسلمان پکے رہی ہے کافریں کو شکست ملی لیکن این تا اپنا کر دکھایا کام. سونا پیغمبر ہی دا جنازہ نہ منو گنوامن کھڑے دلیل در دلیل. سونا پیغمبر اے بھی وجہ نہ منو اے بھی وجہ نہ منو اے بھی وجہ نہ منو. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وینا آئے جی اللہ نہیں فرمایا پیارے پیغمبر استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ.
70 دفعہ جو منگے فلن یغفر اللہ لہو، اللہ دے مکان بخشے ساں، کہنا بخشے ساں. وہ چھوڑ عمر میں وینا پیا میں 70 کل ڈھیر منگسا مت جہنم دی بات ایک بندہ بچ پوے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گو حضرت عمر دے میں حیران ہے، میں کو جرت آئی کی میں ہجڑیاں گال ہی کرن دی. آخری گال حضرت عمر نے کیتی ہے، وڈی گال کیتی ہے، وڈی گال کیتی ہے. سونا نبی ناون جرلے تو آگ سے نا اللہم اغفر لہو، این عبداللہ بن ابی کو بخش دے اللہ این دے گناہ معاف کریں دو تے ترس کا. مسلمان دی اماں عائشہ تے کیا گزر سی جن تے این بدبخت نے الزام لایا ہا، تہمت لئی ہے. عائشہ دا کلیجہ نہ پھٹوے سی کہ میرے سر دے تاج میرا خاوند نبیان دا سردار میرے مخالف دے خلاف ونج کے ان دے حق رحمت دی دعا پہ کرنن جائیں میں کو رت جہن جھروایا، میں کو مہینہ پورا پریشان رکھیا. حضرت عائشہ دے کلیجے تے کیا گزر سی نہ ونجو. سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعنی یا عمر، چھوڑ میں کو عمر میں وینا. پیارا رحمت للعالمین پہنچے، آپ نے ان دے واسطے دعا کی دیئے. بعد روایات بخاری دے اندر ان کو وچو قبر وچو کڑھوا کے گوڑے تے رکھے نے، لعاب سٹے نے، کمیس پوئی نے، رحمت جہاں دعائیں کیتے نے، قبر جو دفنیدہ پہ آپ ان دعا واسطے انتظار کھڑن. اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میں رب آدھا پیاں جو ایجا منافق مر ونجے ایدہ جنازہ نہیں پڑھاونا. ولا تقم علی قبر ہی ایندی قبر تے دعا منگن تا پرن دی گالے کھڑے تھیمان دی بھی اجازت کہنی تے. لیکن رحمت تا ترلے مرین دی پئیے جو بخشا ونجے. ای جڑا رحمت للعالمین آج جو کاویا کھڑے اللہ اے فلاں قسم دے لوگیں جے پیٹیں جہنم دے انگارے، قبریں جہنم دے انگارے، گھریں جہنم دے انگارے بھر دے. کاوڑ دی وجہ کیا ہے، ناراضگی دا سبب کیا ہے؟ موقع ہا جنگ خندق دا. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تے حضرت عمر آگے سی انہیں کافریں بڑا پریشان کیتے. کافریں دی پریشانی کو قرآن آ دے جو مسلمانے دا حال کیا ہا. زاغت الابصار، کافریں دی پریشانی کو مسلمانے جہاں جنگی مہم دے اندر مصروفیت دی وجہ تو اکھیں پتھر آ گیا ہن، اکھیں پٹیج گیا ہن. اور فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل دھک دھک کریں دا ایمیں لگدا جی میں منہ کل بار ہوں اندے. ایک کیفیت پریشانی دی بن چکی ہے. اونڈیوار حضرت عمر آدن اینجا مصروف کتنے. سونا نبی میری تا نماز بھی رہ گئی ہے. نبی نے فرمایا نماز تا میجاں بھی رہ گئے 4 نمازاں. اڑا ہی جو خیال ری ہے اے بھی گال تھا کو بھول گئی ہے. نماز ٹائم تے نہیں سے پڑھ سکے. سونے نبی علیہ السلام کو اتنا دکھ تھے، اتنا ارمان لگے. کہتا دا پیسے ڈھے پہ ہن، بکری مر پئی ہے، گاؤں مر پئی ہے، کوئی گاڑی دا نقصان تھی پیا کائنا. نماز لیٹ تھئیے، فوت تھئیے نماز کائنا، ٹائم کو بے ٹائمی تھئیے. یہ جے دکھی تھے نا درد دل دی وچ بد دعا دے الفاظ نہیں تن. اللہ جی نے ساری نماز لیٹ کروائیے، اللہ انہیں دے قبریں جہنم دے انگارے بھر دے، انہیں دے پیٹیں جہنم دے انگارے بھر دے، انہیں دے گھریں جہنم دے انگارے بھر دے. انہیں ساری نماز لیٹ کیوں کروائیے؟ اے ارمان لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تے اے جڑا سخت لفظ بولے نے. پیارے بھائی سونا نبی فرمیندے جن دی اثر رہ گئی ہے کانما وطرا اہلہ و مالہ. جیرے بندے دی اثر رہ گئی ہے، مفعول ثانی دا معنی پیا کرے نا، نائب فعل والا معنی نہیں کرے نا پیا. معنی بندے جو جن دی اثر دی نماز رہ گئی ہے، گویا کہ آپ بھی تباہ تھی گئے، اپنا اہل خانہ بھی تباہ تھی گئے. یہ جڑا وڈا نقصان تھے. کدہیں جن دی اثر رہ گئی ہوئے کوئی ارمان کرن گے یار تیری اثر رہ گئی ہے وڈا ارمان ہے. یہ جڑا نقصان چاہ کھڑیں جی میں جو گھر تباہ، مال تباہ، آپ ہی تباہ تھی گیا ہوئے. بکری دا بچہ جو مر پوے سارے رشتہ دار پرچاون ون کھڑ دیں. جو ارمان لگے نقصان تھی پہ. نماز رہ گئی ہے ارمان کہنی. کیوں ارمان کہنی؟ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہوئے
اون پیغمبر کو نماز دا کی جرا وڈا ارمان لگے احد دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈند زخمی تروڑیا گن ڈند چہرہ زخمی کیتا گے سر دے اندر زخم لا دیتے گن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھی گن لیکن اے جڑی وڈی بد دعا نہیں کیتی جری نماز رہن دی وجہ تو کیتی ہے طائف دے پتھر جھل کے اینجی بد دعا نہیں کیتی بلکہ رحمت دی دعا کیتی ہے بیوی دوتے الزام و بہتان دا واقعہ سن کے برداشت کیتے انہیں دے خلاف بد دعا نہیں کیتی خیبر دے اندر زہر کھوامن والےاں دے خلاف بھی انجی بد دعا نہیں کیتی اے جڑا ارمان نہیں لگا ارمان کیری دیوار لگے جیری دیوار نماز ٹائم تو بے ٹائمی تھئیے نماز ذرا لیٹ تھئیے کہ ہنے لوگیں دی وجہ تو میری نماز لیٹ بھی تھی دیئے اے جڑے احزاب ڈھیر جماعتاں رل کے دشمن مسلمانے کو صفحہ ہستی تو مٹامن واسطے آئے ودے ہن کہ مسلمانے دا نہ ہوئے ہونے دی جنگی مہم دی وجہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا نمازاں لیٹ دن وال آپ نے نمازاں پڑھن لیکن جرا ثواب جماعت دا اول ٹائم دا اون دے کل محرومی جو تھئی ارمان ہی گال دا آپ دی نماز فوت نہیں تھئی پیارے بھائیو وقت نماز پڑھی کر جماعت نال نماز پڑھی کر علامہ ذہبی دی کتاب الکبائر لکھ دن کہ ایک وقت دا محدثہ نام دا عبید اللہ نامی بندہ کہیں مصروفیت دی وجہ تو رات عشاء دی نماز جماعت نال نہیں پہنچ سکیا نہیں پہنچا وجہ کوئی مصروفیت بن گئی ہے جرے ویلے ول دھرکے نماز واسطے اتاں جو گے نماز تا تھی چکی ہے بئی مسجد گے جماعت تھی چکی ہے بئی مسجد گے جماعت تھی چکی ہے سارے جنہ گرد و نواز یا قریبی مسجداں ہن نمازاں اتاں تھی چکیا ہن ول ہن ارمان کو لوگ کیا کراں جماعت رہ گئی ہے کل ہی پڑھساں ایک نماز دا ثواب جماعت نال پڑھساں تا کتنا ثواب مل سی 27 نماز دا ذرا پیارے پیغمبر دے ایک بئی حدیث سنی ون پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن من صلی للہ 40 یومن جرا بندہ 40 دی تکبیر اولا نال نماز پڑھے یعنی امام جلے نماز شروع کرن ویلے اللہ اکبر آدھے اے انکل پہلے پہنچا کھڑا ہوئے نماز دی جماعت فرمائے کہ 40 دی مسلسل جرے مسلمان نے نمازاں پڑھیں اون بندے کو اینجی عادت پائے ویندی او نماز چھڑے نہ کہنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کتبت لہو براءتانی اللہ دو براتاں لکھ دیں دے جو دو چیزاں تیرے قریب نہ آسن ایک زندگی بھر مرد دم تک منافق نہ تھی سیں نمبر 2 جہنم دی بھات بچ ویسیں جماعت نال نماز پڑھن دا ثواب کتنا بڑا ہے فرمایا کہ جماعت دے نال نماز پڑھ 27 نماز دا ثواب ہے ہر مسجد دے اندر 27 نماز دا اگر مسجد نبوی ویسیں تا 1000 دا ثواب بیت اللہ ویسیں تا لکھ دے برابر ثواب اے الگ فضیلت ہے انہیں مقامات دائے بیت المقدس دی بھی فضیلت ہے پیارے بھائی عبید اللہ نامی بندہ ارمان دل سانبیاں دے آنے کہ میری نماز تا رہ گئی ہے جماعت تو ہن کلیں پڑھساں ایک نماز دا ثواب سچیندہ انسان دا ذہن ہے اپنے عقل نال سوچے سی آتے گھر ریچ مسلح وچھاتے کھڑ گئے نماز عشاء پڑھن اے فجر دی نماز نہ ہی دو سنتا تے دو فرض عشاء دی نماز ہے عشاء دی نماز پڑھن جو کھڑے 27 دفعہ جا پڑھی ہے تاکہ 27 ثواب ملے دین چ سختی کہنی دین چ نرمی ہے عشاء دی نماز پہلے کوئی پڑھنا چاہے تو 4 رکعتاں نفل پڑھے اختیار ہے لیکن 4 فرضاں دے بعد 2 سنتاں وتر 1 پڑھ 3 پڑھ 5 پڑھ 7 پڑھ 9 پڑھ جتنا دل لگے پڑھ یعنی اتنا شدت نہیں نماز دے اندر جڑی تساں کیتی ہے ایک بندے کو کہ نہیں یار عشاء دی نماز 17 رکعتاں ہوں کہ اے ول میرے کو نہیں پڑھی تھی باقی 4 پڑھ گنساں یعنی اتنا ہی نہ عوام کو ڈراؤں جو نماز پڑھنا نہیں چھوڑ دے میں 27 دفعہ بندے نے عشاء دی نماز پڑھی ہے تو تساں سوچو جرا 27 دفعہ عشاء پڑھے تھک سی کا نہ تھک سی تھک کے جو ستے نیندرے چ خواب آگے اور خواب لم یبقى من النبوت الا المبشرات نبوت دا 46واں حصہ خواب ہے اللہ جری گال دسنی ہے نا وہ نبی تو نہیں اللہ خواب دے ذریعے دسا دے خواب پیا دے
لوگ گھوڑے دوڑ دی مقابلہ لئی ودن تے میں بھی گھوڑ دوڑ دا مقابلہ لئی وداں وڈا زور لئی پیاں پر لوگے دے گھوڑے اگو میں پیچھوں مل نہیں سکدا پیا ایک بندے جرلے میری محنت ڈٹھی ہے جو اتنا زور لئی پے اون رک کے میں کو آکے تیڑا کام نہیں سا کو ملنا تو نہیں مل سکدا میں کہ میں کیوں نہیں مل سکدا اون آکے اصل اساں جماعت نالی شاہ پڑھئے تائیں کلہیں پڑھئے تو سا کو نہیں مل سکدا اللہ اکبر کبیرہ اے ہی انہیں لوگیں دی نماز نال محبت تے سنت دے مطابق نہ ہوئے تو 100 دفعہ پڑھ او ثواب نہیں جرا سنت دے مطابق ثواب ہے پیارے بھائی نماز دین اسلام دا مرکزی رکن ہے نماز دین اسلام دا بلند ستون ہے پیو دی نماز پتر نہیں پڑھ سکدا پتر دی نماز پیو نہیں پڑھ سکدا نماز سردی ہے تے بھامے گرمی ہے نماز پڑھ سونا نبی فرمیندے جرا مسجد دو ویندے اللہ گارنٹی دیں دے جو اے مسجد نماز تے ویندا پہ آندا پہ ان عاشا رزق وقوفیا ان کو نماز پڑھن دی برکت نال وافر رزق دے ساں ان ماتا اگر مر گیا تول ان کو نماز دی برکت نال ادخلہ اللہ الجنہ اللہ جنت نصیب فرمے سی پیارے بھائی بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ جرا بندہ مسجد ویندا پہ نماز تے آندا پہ کل قیامت لیاڑے اندو تے انعام ہو سی جیری دیوار کافریں دے گناہگاریں دے نافرمانے دے چہرے ترحقوہا قطرہ کالے سیاہ تبے علی کار حسین اونڈوہار نمازی بندے دا چہرہ نور جان لاٹاں بلیندہ ودا ہو سی چمکدہ دمکدہ چہرہ ہو سی فرمائے کہ نمازی بندہ بعد اوقات گناہ تھی ویندن بچنا چاہیے ہے اگر کہیں گناہ دی وجہ تو جہنم گیا ہی صحیح تھوڑی دیر واسطے اللہ پاک فرشتیاں کو آگسی ونجو جہنم میں جو کڑھو اللہ سے یہاں کے کو کڑھنے تا کے کو نہیں کڑھنا فرمایا جنہ متھا نور علی کار چمک دا ودا ہوں کو کڑھو اللہ بھاج متھا نور کیویں تھی سکتا ہوتا کالا کوئلہ تھیا ودا ہو سی فرمایا ان اللہ حرم علی النار انتا اکلا اللہ پاک نے حرام کر دیتے بھاد ہوتے کہ جیڑے متھے نال سجدہ کریں دا ہا اون متھے کو جہنم دی بھا نہیں ساڑ سکتی ایک کوئلہ نہ بن سی بلکہ ایک چمکدہ ہویا ہو سی متھا بھاویں گناہیں دی وجہ تو جہنم دی بھا دے اندر بھی چلیا ونجے پیارے بھائیو نماز اہم ترین رکنے نماز دے اندر سستی نہیں کرنی نماز دے اندر غفلت نہیں کرنی مساجد دے وچ دیکھو نماز دے ٹائم چوکھے نمازی ہونن تے ملہن دے دیکھو کتنا ہونن دنیا دے سینما تے میلے تے دیکھو کتنا ہونن دنیا دے ملنگے کو سنن واسطے کتنا گئے بیٹھے ہونن تے مسجد نماز واسطے کیوں نہیں آندے 3 گھنٹے ڈرامے دیکھن والے کو نیندر نہیں آندی جمعے پڑھان والے کو نیندر ہی بیٹھی ہوندے جمعے دے اندر 3 گھنٹے ڈرامے دیکھن والے کو نیندر نہیں آندی اے قرآن دا دوجا صفحہ کھولے تے نیندر آندی پئی ہے نہ میرے پیارے بھائی نماز دے فکر کر نماز نال محبت کر مسجد نال پیار کر اے بھائی احمد بھائی دے سوالے نے جواب نہ تھیا تو والتا ساری پیشی سخت ہے مختصر جواب دینا گال ختم کرنے ہیں والا نماز سی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے جیرے بندے آخر نا رفع الیدین منسوخ تھی گئے ایک سوال ان کو پوچھے دو قیامت تک جواب نہ مل سی بھائی یار سون تو صحیح تو نہ علامے تو تے کو چس نہ سی ٹکوری ختم نہ تھی سی میری گال سن سوال ہے جیرا بندہ کے منسوخ دا مطلب ہوندے پہلے رفع الیدین کرینے ہن ولا نہ کرینے ہن کیا مطلب پہلے کرینے ہن ولا جڑن مننا تھے او سال کے رہا سوال سمجھو سال دسو جڑن نبی نے منع کرنے تے رفع الیدین نہ کرو نمبر 2 مہینہ کے رہا مہینہ دسو نمبر 3 ولا دیوار کے رہی نمبر 4 نماز کے لیے یہ مانا کہ ظہر ویلے رفع الیدین کی تہانے تے اثر ویلے منع کر دیتے نے یا مغرب ویلے کی تہانے تے عشاء ویلے منع کر دیتے نے یہ 4 گالی کوئی ڈسا دے وے کالی قیامت تک کوئی نہیں ڈسا سکتا تے جب نہیں ڈسا سکتا تو سمجھ گنو دعوے دے اندر وزن نہیں بلا بیا دوجا سوال ہے تسا ہونے کل کرو انہیں کوئی پوچھو جو ساڑھا ایک دوست ہے وہ آدھے میں ہاں شافی مذہب دا ایک آدھے میں ہاں شافی مذہب دا
میں ایمہ سے رفع الیدین کرنا جو میرا امام شافی کرنا ہا اساں پوچھتے ہیں اپنے حنفی بھراویں کو لوں کیا اون دی نماز جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ وہ دن بالکل جائز ہے. رفع الیدین نہیں کریں دے وہ دن بالکل ٹھیک کریں دے. کیوں کریں دے وہ ای واسطے وہ آدھے جو میرا امام شافی کریں دا ہا بھی آدھے میرا امام مالک کریں دا میں ای واسطے کریں دا بھی آدھے میرا امام احمد بن حنبل کریں دا میں ای واسطے کریں دا. میرے حنفی بھائی مفتی صاحب ڈس اے انہاں دا رفع الیدین ٹھیک ہے وہ دن بالکل ٹھیک ہے نماز جائز ہے. اہل حدیث رفع الیدین کریں دے ای واسطے ہیں جو نبی پاک کیتا دن بالکل نماز باطل ہے نماز تھئی کہنی تواری. اگر تسا ای واسطے کرو جو کوئی سارا امام کرنا ہا تو نماز جائز. اگر تسا آکو ای واسطے رفع الیدین کرنا جو رسول کرنا کہ نماز باطل. اللہ اکبر اے بھی کوئی دلیل بن سکتی ہے. نمبر 2 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن سے رفع الیدین آکھے حدیث جری وہ پیش کرنا نا ترمذی ابو داؤد دے حوالے نال کہ عبداللہ ابن مسعود آدن نبی پاک رفع الیدین پہلی دفعہ کیتے ولا نہیں کیتا. ابو داؤد دے اندر تے ترمذی دے اندر روایت ہے اگو لکھا گڑے روایت ضعیف ہے جلے اصل کتاب والے آکھے ضعیف ہے مدعی سست گواہ چست اے آدن کہنا صحیح ہے. میں تو آکو آدھاں تسا ہونا ہے بھیرا میں کو آکھو جیرے اے حوالہ پیش کرنن انہیں کو آکھو تسا تا ہندو تے عمل کرو چاہ کہ پہلی دفعہ رفع الیدین ہے ولا کہنی اوہے تا عمل کرن چاہ ساڑھے بارے بعد سوچن آپ تا عمل کریں دے نہیں ہی حدیث تے جیری وہ آدن حدیث ہے ورنہ حدیث ہے کہنا ضعیف قول ہے. اگر او ہی گال دے پابندن توجہ ہے انہیں کو آکھ تو پہلی دفعہ رفع الیدین کر ولا نہ کر آپ بعد کرینن جلے وطر پڑھ دے کھڑے ہو نا دعا کل پہلے رفع الیدین کرینن ان کو آکھ وطریں دی دعا کل پہلے ہاتھ نہ چاہ نبی ایک دفعہ چاہتا ہا تیری دلیل دے مطابق اگرچہ ضعیف ہے تساں جو آکھے دلیل ہے تو ہاڑے قول دے مطابق نبی پہلے دفعہ کیتے ولا نہیں کیتا نہ کر رکوع کل پہلے یا دعا کل پہلے وطر رفع الیدین کیوں کیتے ہی اسی ساڑے امام آکھے تہوں کرنے ہیں. عید الوار ایک دفعہ رفع الیدین کیتے ہی ولا نہ کر اساں 12 دفعہ رفع الیدین کرنوں تکبیراں او 6 دفعہ آدن پہلا دے بندہ نہ کر تائیں کہ جو نبی ایک دفعہ کیتے ولا نہیں کیتا تو 6 تکبیریں تے رفع الیدین کریں کھڑا او جائز ہے. تکبیر تحریمہ دے بعد 6 دفعہ تیرا رفع الیدین جائز ہوئے. اساں اگر رکوع تے ویندے اٹھدے ویلے کروں تا نجائز کی میں اے دوہرے پیمانے نہیں ایک انصاف دا پیمانہ بنا جے اگر تیری دلیل ہے تول عید الوار بھی ہندو تے عمل کر وطر دے ٹائم ہندو تے عمل کر. عید الوار تو عمل نہ کریں وطر الوار تو عمل نہ کریں تے رکوع والے ساکو پابند کریں ساکو تو کتاب والے لکھیں دا پہ اصل کتاب ہے لکھا گڑے ضعیف ہے اساں ضعیف تے کیوں عمل کروں. فاتحہ دے بغیر نماز کہنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہمارے کچھ بھائی اوے یار میں کو پرچی کیا ہے بیا کشا کہنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اس کے قرآن و حدیث دلیل لے آنکھیں میں یہ مکمل ہے پرچی جماعت ہوئے تے بھاوے بغیر جماعت فاتحہ ضروری ہے. ہون تو الفاظ آکھ جا میں اوے نقل کرن جا پیچھے راضی تھی سیں گال تو میں کر گیا حدیث ہے. ہمارے کچھ بھائی اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو کہ رفع الیدین اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. دیکھو کہیں دے پیچھو نماز پڑھن یا نہ پڑھن واسطے رفع الیدین تے فاتحہ خلف الامام معیار نہیں. صحیح معیار ہے جن دے پیچھو نماز پڑھنی ہے ان دے کول پوچھ اللہ کتھا ہے. اگر وہ آکے اللہ ہے عرش تے تو ان دے پیچھو نماز تھی ویسی. اگر وہ فاسق فاجر ہے انہاں خطاواں ہیں تو ان دے اپنے ذمہ تواری نماز تھی ویسی. جے آکے اللہ ہر جات ہے تیرے اندر ہے میرے اندر ہے خامن دے اندر ہے بیوی دے اندر ہے مانا خامن دے اندر بھی بیوی دے اندر اللہ اللہ نال نعوذ باللہ ستا پہ نعوذ باللہ انہیں دے عقیدے دے مطابق درخت جی اللہ ہے نعوذ باللہ جانور درندے سور کتے دے اندر بھی آدن اللہ ہے استغفر اللہ جنا عقیدہ ہوئے اللہ ہر شے دے وچے اللہ ہر جات ہے پیا وجود دے اعتبار نال این جے بندے دے پیچھو نماز نہیں تھی دی. باقی جرا مسلمان ہے کمزوریاں ہیں نماز اندے پیچھو تھی ویندی ہے. تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آلہ استعمال نہیں کیتا ہتھے دے پڑھنا چاہیے کیونکہ اے انگلی جڑنا قیامت اڑے گواہی دے سن.
بعض بندے کئی مجبوری دی بنیاد تے بطور آلہ استعمال کریں نے تسبیح سنت نہیں سمجھتے انہیں دی مجبوری ہے حفظ دی گان نہیں سکتے تو میں اگلے لفظ میدن میں امید کرنا شاید اللہ تعالیٰ انہیں کو نہ پوچھے این واسطے کہ انہیں دی مجبوری ہے گنتی نہ کر سکتے ہیں ورنہ ان دا مستقل حدیث ثبوت کہنی شیخ محترم کو درخواست سے دعا کرو